تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم بنین و انسان کو اشرف المخلوقات میں شمار فرمایا اور ہمیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کے لقب سے ملقب فرمایا۔ بعدہ آسماں کے تاروں، زمین کے درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ میرے پیارے دینی ملی بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے مناسبت سے دو مقام سے چند آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ میں اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر کما حق ہوا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی شرعی زندگی ہے جس کو اصولی زندگی کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، ہم جیسے چاہیں، جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے اپنی زندگی کا گزارا نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شریعت دیا، ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک قانون دیا ہے قرآن مجید کے شکل میں، اور یہ شریعت کے تابع ہم اپنے آپ کو جب تک نہیں بناتے ہیں تب تک ہم مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کے قالب میں، قرآن مجید کے اوپر اپنی زندگی کو جب تک ہم نچھاور نہ کر دیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو جب تک ہم نہ چلائیں، مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ سنو اور غور سے سنو اس بات کو، تم میں سے کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، گورا ہو یا کالا، غریب ہو یا امیر، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا، انسان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو مومن بنانے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان بنانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کا موحد بندہ بنانے کے لیے شرط اول جو لاگو ہوتی ہے وہ ہے قرآن مجید کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالنا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اپنے دل کی خواہش، دل کی آرزو، دل کی تمنا، دل تو چاہتا ہے راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں، دل چاہتا ہے بہت کچھ کر کے گزر جائیں، دل چاہتا ہے چوری کر لیں، دل چاہتا ہے بہت کچھ کریں۔ اس چاہنے کو ختم کر کے قرآن اور سنت کے مطابق آدمی جب تک اپنی زندگی کو نہ گزارے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ دوسری دلیل، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کونین کے تاجدار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ سنو اور غور سے سنو، مسلمان بننا چاہتے ہو، مومن بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہو، عبداللہ و عبد الرحمن نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو۔ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے دل کی آرزو، دل کی تمنا، دل کی چاہت، دل کی خواہش کو ختم کر دو، قرآن و سنت کے مطابق چلو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ان دلائلوں کو اپنے سامنے رکھیں، پھر آئیں اس آیت کریمہ کی طرف جس میں رب کائنات نے فرمایا، زمانے کی قسم کھا کر کے فرمایا والعصر، قسم ہے وقت عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہیں، انسان نقصان میں ہیں، انسان گھاٹے میں ہیں، انسان کے لیے خرابی ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسجد کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں، آئیے ہم سب مل کر کے اللہ کے دربار میں اپنا ہاتھ اٹھائیں اور رب سے پوچھیں اللہ تو نے ہمیں بنایا کیوں؟ جب ہم نقصان میں، جب ہم گھاٹے میں، جب ہمارے لیے خرابی ہے، اللہ تو نے ہمیں بنایا کیوں؟ اور وہ بھی انسان کیوں بنایا؟ جبکہ تیرا فرمان ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین نقشے میں، بہترین ڈھانچے میں اور بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا. اے اللہ تو نے ہمیں بنایا کیوں؟ ہمیں درخت بنا دیتا، ہمیں مٹی بنا دیتا، ہمیں پتھر بنا دیتا، ہمیں کوئی اور چیز بنا دیتا. اللہ تو نے ہمیں انسان کیوں بنایا جب ہم نقصان میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ بات سب کے لیے نہیں ہے، سب نقصان میں نہیں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے وہ لوگوں جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، ایسے لوگوں کی لسٹ کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹ کے الگ کر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے. اور ایمان لانے کے لیے شرط کیا ہے؟ دل کی خواہش کو ختم کر دینا. دل جو چاہتا ہے اس چاہت کو ختم کر دینا اور قرآن و سنت کے مطابق چلنا. دل چاہتا ہے نماز نہ پڑھیں، اس چاہنے کو ختم کر دو. دل چاہتا ہے بہت کچھ کریں، اس چاہت کو ختم کر دو، مسلمان بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، ایسے لوگوں کے زمرے کو چھانٹ کر کے الگ کر دیا. یہ لوگ کامیاب ہیں، کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے بھائیوں، ان تمام دلائلوں کو اپنے سامنے رکھیں، ان تمام مواد کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، ہائی ہم ہی تو مسلمان ہیں، ہم ہی تو مسلمان ہیں، ہم ہی تو کلمہ گو ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ کے قائل، پھر بھی برما میں کیوں کاٹے جاتے؟ پھر بھی چیچنیا میں، بوسنیا میں، افغانستان میں، عراق میں، آپ کے ملک ہندوستان کے اندر گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً، جگہ بجگہ، کبھی گجرات میں، کبھی آپ کے آسام میں اور کبھی ہندوستان کے کسی اور خطے میں گورچک کے نام پر، لو جہاد کے نام پر، داڑھی کے نام پر، برقعے کے نام پر کیوں مارا جاتا؟ کیوں مارا جاتا؟ کبھی آپ نے سوچا ہم ہی تو مسلمان ہیں، ہم ہی جیسے مسلمانوں کو اور ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، کبھی ہمارے بچوں کو تلوار کے نوک پر رکھ کر جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے، کبھی ہماری بابری مسجد توڑی گئی، کبھی موتھرا اور کانسی کی آواز اٹھائی گئی. آج ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس بات کو نوٹ کیجئے گا اور نوٹ کر کے اپنے ذہن پہ بٹھا کر کے رکھیے. ایک دو نہیں بلکہ ہندوستان کی 40,000 مساجد RSS کے لسٹ کے اندر موجود ہیں. ایک ایک کر کے آپ کی مسجد چھینی جائے گی، کبھی شیولنگ کے نام پر، کبھی رام جنم بھومی کے نام پر آپ کی مسجد چھینی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اس لیے کہ آپ نے مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلایا ہے، اس لیے کہ اللہ کے قانون کو توڑ کر، اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر، نبی کے اصول کو چھوڑ کر مرضی کے مطابق چلا ہے. جس دن تم مرضی کے مطابق چلنا چھوڑ دو گے، قرآن و سنت کے قالب میں ڈھال دو گے، ہم ہی تو وہ ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے لوگو تم ہی تو ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت سنائی ہے. پھر بھی ہم ذلیل و خوار کیوں؟ پھر بھی ہم رسوا کیوں؟ پھر بھی ہم مارے و کاٹے و چھانٹے کیوں جا رہے ہیں؟ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری حج اب دنیا چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، آخری حج ہے، اونچی جگہ پہ چڑھ گئے، آپ کے اصحاب نیچے ہیں، کہا اے میرے ساتھیوں، اے میرے دوستوں، اے میرے یارو، اے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والوں، سنو اب میں دنیا چھوڑ کر کے جانے والا ہوں، میں تمہارے درمیان کسی چیز کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں. ہاں اگر کچھ چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ رب کا کلام قرآن مجید و سنتی، اور ایک میری سنت حدیث کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. جب تک ان دونوں کتابوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے رہو گے، جب تک ان دونوں کتابوں پر عمل کرتے ہوئے رہو گے، جب تک ان دونوں کتابوں کو اپنی زندگی میں ڈھال کر کے رکھو گے، سنو دنیا کی سپر پاور اپنی جگہ، دنیا کی طاقت اپنی جگہ، دنیا کی ہٹلری اپنی جگہ، تمہیں کوئی ٹکرا نہیں سکتا، تم سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، تمہیں کوئی ریز نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی ذلیل و خوار نہیں کر سکتا. لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. آسمان پھٹ سکتا ہے، یہاں پر عربی جاننے والے موجود ہوں گے. لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے کتنا تاکیدی معنی پیدا کرتا ہے آپ کو معلوم ہوگا میرے بھائیوں. لن فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے، آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے،
मोमिन काटा नहीं जा सकता, मोमिन के ऊपर जुल्म सितम नहीं हो सकता, मोमिन को रुस्वा नहीं किया जा सकता, मोमिन के आजान पर पाबंदी नहीं, मोमिन के बुर्का पर पाबंदी नहीं, मोमिन की दाढ़ी पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, मोमिन की मस्जिद तोड़ी नहीं जा सकती, मोमिन की नमाज पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। ये तमाम मामला अगर हमारे साथ है तो सिर्फ इसलिए है वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत ऐदीकुम, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत ऐदीकुम। कुरान उठाओ, कुरान तुम्हें कह रहा है जिस दिन तुम अल्लाह के कानून को तोड़ दोगे, मर्जी के मुताबिक चलोगे, बेनमाजी हो जाओगे, दाढ़ी कटवाओगे, फिर तुम अपनी शान की जिंदगी गुजारोगे, माँ बहनों की इज्जत का ख्याल न रखोगे, दयूस बन जाओगे, अल्लाह का कानून मुसल्लत होगा, अल्लाह का कानून मुसल्लत होगा, रब का कहर टूटेगा, अल्लाह का अजाब टूटेगा, फिर कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा, फिर कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। याद रखिए मेरे भाइयों इस बात को, इल्लल्लज़ीना आमनू, आमनू को समझो। ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं, ईमान किस दरख्त का नाम है? ईमान को जानना हो हजरत सुमैया से पूछें ईमान क्या होता है। बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया गया, अबू जहल सामने खड़ा है, जिसमें के कपड़े को उतार दिया, नंगा करके खड़ा कर दिया है। कहा सुमैया दीन को छोड़ दे वरना सजा दी जाएगी। कहा मंजूर है। दो घोड़ों में दो पैर को बांध दिया गया, एक का रुख एक तरफ, दूसरे का रुख दूसरे तरफ बांध करके खड़ा कर दिया गया है, तलवार लेकर के खड़ा है। कहा सुमैया दीन को छोड़ दे, अल्लाह का बागी बन जा, नबी को छोड़ दे। कहा जालिम अबू जहल दुनिया मुझसे जाहिल हो जाए, जान मेरी जा सकती है, ईमान छोड़ा नहीं जा सकता। बीच शर्मगाह में तलवार मारा, दोनों घोड़े को दो तरफ दौड़ा दिया, एक हिस्सा फट करके एक तरफ, दूसरा हिस्सा फट करके दूसरी तरफ, दो ऊंटों से चीर करके दो तरफ कर दिया गया। ईमान का जायका अगर समझ ना हो हजरत सुमैया से पूछें, ईमान जानना हो हजरत खब्बाब बिन अर्त से पूछें। किसी साथी ने देखा पीठ का गोश्त खत्म हो गया है, हड्डी नजर आ रही है। साथी ने पूछा खब्बाब ये कैसा मामला है, ये पीठ का गोश्त कैसे जल गया? कहा साथियों न पूछो मेरे साथ क्या मामला हुआ है, ईमान लाया था, ईमान की पादाश में मुझे जुल्म से दो चार करना पड़ा, आग का अंगारा बिछाया जाता, मुझे उस पर लेटा दिया जाता, भारी पत्थर मेरे सीने पर रख दिया जाता, मेरे जिस्म से चर्बी पिघल करके बाहर आता और उस चर्बी के जरिए से आग के अंगारे बुझ जाते। एक दिन, दो दिन, 4 दिन बार बार ये सजा दी जाती और मुझसे कहा जाता दीन छोड़ दे, ईमान छोड़ दे, अल्लाह के कानून को छोड़ दे, तुम्हें बख्श दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। कहा जिस्म के अंदर जितने रोटे हैं, हर रोटे के बदले में, हर बाल के बदले में एक एक खब्बाब पैदा हो जाए और हर खब्बाब से पूछोगे कि दीन चाहिए या जान चाहिए, मैं कहूंगा जान चली जाए, ईमान जाने ना पाए, दीन जाने ना पाए। यह है ईमान। मेरे भाई और दोस्तों याद रखें, इस ईमान को जानना हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम का मेराज होता है। मेराज जमीन से उठा करके आसमान पहुंचाया गया, जन्नत दिखाया जा रहा है, जहन्नम दिखाया जा रहा है। जन्नत में जैसे ही दाखिला होती है, जन्नत को देख रहे हैं, एक अजीब व गरीब किस्म की खुशबू अल्लाह के नबी के नाखून से आकर के टकराई। सुनन इब्न माजा और मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत मौजूद है, सही रिवायत मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखों से एक खुशबू आकर के टकराई। कहा जिब्रील अमीन साथ थे, कहा जिब्रील ये कैसी खुशबू है? कहा अल्लाह के रसूल एक लंबा वाकया है, फिरौन का जमाना था, एक औरत थी और फिरौन की एक बेटी थी, उस बेटी की खादमा एक नौकरानी बालों में कंघी करती, ब्यूटी पार्लर का काम करती, डेली आती, फिरौन की बेटी के बालों में कंघी करती, तेल लगाती, उसको सजाती संवारती, यही उसकी ड्यूटी थी। एक दिन आई, कंघी कर रही थी, कंघा छूट करके नीचे गिर पड़ा। कहा बिस्मिल्लाह, ये बिस्मिल्लाह कहते हुए कंघे को उठाया। जैसे ही ये बिस्मिल्लाह लफ्ज सुना, फिरौन की बेटी ने कहा ए औरत, ए खादमा, ए मेरी नौकरानी, क्या मेरे बाप के अलावा भी कोई तेरा रब है? कहा हाँ, मेरे बाप का, तेरे बाप का, पूरी कायनात के बाप का जो रब है, जो अर्श पर बैठा हुआ है, मैं उस रब को अपना रब मानती हूँ। कहा मेरे बाप को रब नहीं मानती? कहा नहीं मानती। कहा इसकी शिकायत मैं अपने बाप से करूंगी। कहा जिससे करना है कर दे, कोई परवाह नहीं। बेटी आती है फिरौन की, आकर के बाप से शिकायत करती है, मेरी नौकरानी, मेरी खादमा आपको अपना रब नहीं मानती है। जल्लादों को भेजा, गिरफ्तार करके लाया गया उस औरत को, 4 बेटे और वो एक औरत, 5 लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया। दरबार फिरौन में बांध के खड़ा कर दिया गया। सामने फिरौन है, जज बना हुआ है, कुर्सी पे बैठ करके फैसला सुना रहा है। कहा ए औरत,
کیا مجھے رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتی۔ کہا کسے مانتی؟ کہا تیرا اور میرا پوری کائنات کا جو رب ہے، جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے، جو تیرا اور میرا پوری کائنات کا مالک ہے، میں اسے اپنا رب مانتی ہوں۔ کہا اس کی سزا دی جائے گی؟ کہا منظور ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آگ جلائی گئی، دیگ رکھا گیا، لوہے ڈال کر کے اس کو پگھلایا گیا، جوان بیٹا سامنے موجود ہے۔ کہا عورت تجھے سزا اور تیرے بیٹوں کو بھی سزا دی جائے گی؟ کہا منظور ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایک بیٹے کو اٹھا کر کے اس دیگ کے حوالے کیا جاتا ہے، چھن سے پورے جسم کے گوشت جل کر کے ختم، ہڈیاں چمکنے لگتی ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہ بڑا سخت امتحان ہے، ایک طرف ایمان، دوسری طرف بچوں کی جان، اپنی جان، اللہ کس کو چنوں؟ ثبتنی لقدمی، اللہ میرے قدم کو ثابت قدم رکھنا، کہیں ہل نہ پاؤں، کہیں میں لڑکھڑا نہ جاؤں۔ ایک بیٹے کو ڈالا، دوسرے بیٹے کو ڈالا، تیسرے بیٹے کو ڈالا، ماں کے سامنے جس ماں نے اپنے بچے کو سینے کا دودھ اور خون کے شکل میں، دودھ کے شکل میں خون پلائی ہو، ایسی ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو اٹھا کر کے آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ایک کو ڈالا، دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا، چوتھا بچہ شیرخواری کے عالم میں ہے، سینے سے لگا ہوا ہے، دودھ چوس رہا ہے۔ ماں کا ممتا، ماں کی محبت جاگتی ہے، بچے کو لے کر کے بھاگنا شروع کرتی ہے، کچھ دور جاتی ہے۔ تین بچوں نے شیرخواری کے عالم میں دودھ پیتے تین بچوں نے بات کیا ہے، ان میں سے ایک بچہ یہ ہے، کہا ماں کدھر جا رہی ہے؟ کہاں جائے گی؟ ماں فرعون کے ظلم کے سائے تلے آنا ہے، فرعون کے ظالموں کے ہاتھوں تو آنا ہی آنا ہے۔ ماں کدھر جائے گی؟ کہاں بھاگ کے جائے گی؟ چل ماں اپنے آپ کو اور مجھے بھی فرعون کے حوالے کر دے، اس ظلم کے بدلے میں اللہ تجھے جنت دینے والا ہے، ماں قبول کر لے اس ظلم کو۔ چند لمحے کی یہ دقت ہے، چند لمحے کی یہ پریشانی ہے، چند لمحے کا یہ درد ہے، اپنے آپ سے اپنے بچے کو جدا کرتی ہے۔ روتی ہوئی عورت اپنے بچے کو فرعون کے جلادوں کے حوالے کرتی ہے اور کہتی ہے فرعون زمانہ تک میں نے تیرے دربار کی خدمت کی ہے، تیری بیٹی کی خدمت کی ہے، میری آخری گزارش کو قبول کر لے۔ کہا بول کیا کہنا ہے؟ کہا فرعون میرے مرنے کے بعد جو یہ ہڈیاں چمک رہی ہے دیکھ کے اندر، ہڈی جو چمک رہی میرے بچوں کی، اب مجھے بھی جانا ہے اس کے اندر، ان ہڈیوں کو کہیں پھینک نہ دینا، کہیں ضائع نہ کر دینا، کسی مقام پر گاڑ دینا، دفن کر دینا۔ کہا عورت چل جا، میں نے تیری اس گزارش کو قبول کر لیا۔ فرعون کا جملہ تھا، فرعون نے ایک مقام پر گاڑ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول اسی عورت اور اس کے بچوں کی ہڈی سے اٹھنے والی یہ خوشبو ہے، اے اللہ کے رسول اسی عورت اور اس کے بچوں کے ہڈیوں سے اٹھنے والی یہ خوشبو ہے۔ میرے بھائیوں ایمان کا ذائقہ یہ ہوتا ہے، ایمان یہ ہوتا ہے، اور ایمان کا دائرہ یہ ہوتا ہے، جان چلی جائے چائے اور چندے روپے کے لیے اور چندے ووٹوں کے خاطر، چندے لوگوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچنے والوں، اور اپنے آپ کا تزکیہ کرو کہ ہم کون ہیں، ہم کیوں پیدا کیے گئے۔ ہم تو وہ ہیں کہ ایمان کسی بھی قیمت میں ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ ہمارے اسلاف نے وہ نمونہ پیش کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نیک اعمال صالحہ کیا ہوتا ہے؟ اعمال صالحہ کیا اس کے لیے مشین چلانا پڑے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہر موڑ پر اعمال صالحہ کے لیے ہمیں سنت کو فالو کرنا ہے۔ اگر چہرہ ہو تو نبی کے چہرے کے مطابق، اگر ہماری نماز ہو نبی کے نماز کے مطابق،